الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، انتہائی بابرکت اور مقدس مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ جیسے جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار، شب قدر تمام راتوں کی سردار، قرآن پاک تمام آسمانی کتابوں کی سردار، حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، اسی طرح یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس کی بڑی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی قدر اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر ہی اس ماہ کا انتظار کرتے تھے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جنت روزے داروں کے لیے سجائی جاتی ہے، یعنی جنت کا مل جانا تو خود بڑی نعمت ہے، لیکن جنت کو بھی سجایا جانا کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کو رمضان المبارک کے لیے سال کے شروع سے سجایا جاتا ہے، یعنی سال جب شروع ہو رہا ہے تب سے رمضان کے لیے اس کی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اور آپ کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو اپنے گھر کی سجاوٹ کرتے ہیں، ایسے ہی رمضان المبارک کی سجاوٹ کی وجہ سے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اتنا بابرکت اور مبارک مہینہ ہے، رحمتوں کا ہر وقت نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ایک عبادت کا ماحول بنا دیا جاتا ہے۔ اب اس ماہ مبارک میں ہم کیا کریں کہ اس ماہ کی اچھی قدر ہم سے ہو جائے، اور جس لیے یہ ماہ دیا جاتا ہے وہ مقصد ہم کو حاصل ہو جائے۔ اس میں سب سے اہم کام وہ تو روزہ ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہر بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے، اس کو کوئی شرعی عذر نہ ہو، یعنی اگر کوئی مرض ہے، ایسا بیمار ہے، ڈاکٹروں نے منع کر رکھا ہے تو الگ بات ہے، یا کسی کو سفر درپیش ہے اور سفر ایسا مشکلوں والا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے میں دشواری ہوگی، اس لیے گنجائش ہے، اجازت ہے کہ چاہے تو نہ رکھے۔ اس کے علاوہ ہر بالغ مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہے، اور چھوٹی موٹی بیماری یہ تو لگی رہتی ہے۔ ایک کامل صحت اور شفا تو جنت میں ملے گی، ہاں کوئی بہت بڑی بیماری ہو، ویسا عذر کوئی ہو تو الگ بات ہے۔ تو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا، حدیث پاک میں روزے کی جو فضیلت بیان کی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جتنے اعمال ہیں وہ بندوں کے لیے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں فرمایا وہ تمہارے لیے، نماز، قرآن کی تلاوت اور جتنی عبادتیں جو کچھ، اور فرمایا روزہ میرے لیے اور میں خود روزے کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ جتنی عبادتیں ہیں وہ کہا تمہارے لیے اور روزہ میرے لیے۔ اور غور کیا جائے تو واقعی روزے میں جو اخلاص ہوتا ہے اور جو اللہ کا دھیان ہوتا ہے اور اللہ کا حکم کے پورا کرنے کا جو ارادہ ہوتا ہے، وہ عام طور سے دوسری عبادت میں اتنا پیدا نہیں ہو پاتا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی کو نظر ہی نہیں آتی، ہاں کوئی آدمی خود ہی بتا دے تو الگ بات ہے، ورنہ روزے سے کون ہے اور روزے سے کون نہیں ہے دیکھ کے کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور جب مومن روزہ رکھ لیتا ہے، ایمان والا روزہ رکھ لیتا ہے، تو چاہے جتنی شدت کی پیاس ہو، بھوک ہو،
کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تنہائی ہو، پھر بھی وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اس سے رکتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، حالانکہ بہت سے دوسرے گناہ کر لیتا ہے، لیکن روزہ جب رکھ لیا، روزے کی نیت جب کر لی، تو پھر اب کھانے پینے سے اور اس سے انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے جو چیزیں روزے میں منع ہیں۔ یہ ایک روزے کی خاصیت ہے جو ہر مومن کو حاصل ہوتی ہے، چاہے جتنی گرمی کے روزے ہیں، شدت کی پیاس لگ رہی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، گھر کے اندر ہے، فریز ہے، پانی رکھا ہے، سب کچھ ہے، چاہے تو اٹھا کے پی لے، لیکن انسان نہیں پیتا۔ فرمایا روزہ چونکہ میرے لیے ہے، اس لیے روزے کا بدلہ میں خود عطا فرماؤں گا۔ اور حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں اس سے تو یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ روزے کے بدلے میں خود اپنے آپ کو بندے کے حوالے کر دوں، یعنی اتنی بڑی فضیلت روزے کی۔ اس لیے جتنے بالغ، جتنے بڑے ہیں، ماشاءاللہ بہت سے بچے بھی شوق سے رکھتے ہیں، سب کو روزہ رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کاریگر ہیں یا ہمیں بہت سے کام رہتے ہیں، ہم کیسے روزہ رکھیں گے۔ شریعت نے کوئی ایسی چیز فرض ہی نہیں کی جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ قرآن نے صاف کہہ دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی ایسی چیز فرض نہیں کی جو انسان کہے کہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ انسان رکھنا چاہے تو سب رکھ لیتے ہیں، اور نہ رکھنا ہو کسی کو تو پھر تو ہزار بہانے۔ اس لیے سب ارادہ کریں، انشاءاللہ پورے ماہ کے روزے رکھیں گے، کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ اچھے خاصے بعض لوگوں کو دیکھا، نوجوان ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، نہیں رکھتے روزہ۔ تو ایک تو ہے کسی عبادت کو انجام نہ دینا، ایک انسان ہے نہیں ہمت ہوئی، نہیں طاقت ہوئی، روزہ نہیں رکھا۔ لیکن ایک ہے کہ کسی عبادت کا مذاق اڑانا۔ رمضان المبارک میں کھلے عام کھاتے پیتے پھرنا، ہوٹلوں میں کھانا، سگریٹ پیتے ہوئے جانا، مسالہ کھانا سب کے سامنے، یہ رمضان المبارک کی بے احترامی ہے۔ اور رمضان المبارک کی بے احترامی، روزوں کی بے احترامی، یہ نہ رکھنے کے مقابلے میں بہت سنگین گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی روزہ نہیں رکھے، نہ رکھے، کم سے کم روزے داروں کے سامنے رمضان کا احترام تو کرے۔ رمضان المبارک میں کھائے پیے تو نہ، لیکن دیکھا کہ ہوٹل میں، بلکہ کچھ سالوں پہلے تک تو ہوٹل والے اس کا اہتمام کرتے تھے کہ پردہ ڈال لیتے، اب وہ دیکھا تو پردہ بھی ہٹ گیا، کھلے عام لوگ کھا پی رہے ہیں، اور اچھی خاصی صحت ہے، سب کچھ ہے۔ یہ رمضان المبارک کی ناقدری ہے۔ ایک کتاب ہے نزہۃ الخواطر، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک مجوسی تھا، مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، مشرک تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، مسلم محلے میں رہتا تھا۔ رمضان المبارک قریب آیا تو اس نے اپنے بچے سے کہا کہ دیکھو مسلمانوں کا مہینہ رمضان المبارک آیا ہے، وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں، لہذا باہر کچھ کھانا پینا نہیں۔ منع کر دیا اپنے بیٹے کو۔ ایک مرتبہ دیکھا شام کے وقت بچہ باہر کچھ کھا پی رہا ہے، تو اس کو گھر میں بلا کے مارا کہ ہم نے منع کیا تھا کہ رمضان المبارک کا یہ ان کا روزوں کا مہینہ ہے، اس میں باہر نہ کھانا، کیوں کھایا تم؟ بہرحال سمجھایا، جو کچھ بات ختم ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کسی بزرگ اللہ والے نے، کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ تم کیسے جنت، تم تو مومن بھی نہیں، جنت کیسے مل گئی؟ تو کہا کہ ہم نے رمضان المبارک کا جو احترام کیا تھا، موت سے پہلے اللہ نے مجھے میری زبان سے کلمہ جاری کر دیا، اور کلمے کے ساتھ میری موت ہوئی، اللہ نے مجھے جنت میں بھیج دیا۔ جو بھی ایمان قبول کرے گا تو ایمان یہ زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کلمہ چاہے جتنا پکا کوئی بھی گناہ گار ہو، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور موت ہو گئی تو سیدھے جنت میں جائے گا۔ تو موت کے وقت اللہ پاک نے اس رمضان کے احترام کی وجہ سے کلمے کی توفیق عطا فرما دی، جنت الفردوس پہنچا دیا۔ اس لیے ہم سب کو رمضان المبارک کا احترام کرنا چاہیے۔ احترام تو اصل تو یہی ہے کہ روزہ رکھیں، کسی وجہ سے ہمت نہیں ہو سکی یا کچھ ہے، عادت نہیں ہے، نہیں رکھ سکے، تو کم سے کم اتنا کریں کہ باہر کھانے پینے سے بچیں۔ صبح سے شام تک آپ چھپ کے کھا لیں، گھر کے اندر کھا لیں، باہر نہ کھائیں۔
افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سے ایک صاحب نے بتایا کہ بریانی کی ان کی دکان ہے کہ رمضان میں دن میں جتنی بریانی بکتی ہے غیر رمضان میں نہیں بکتی. تو وجہ پوچھی اس کی، کہنے کا اصل میں گھر میں عورتیں روزہ رکھتی ہیں، مرد روزہ رکھتے نہیں. تو اب عورتیں تو روزے سے ہیں، گھر میں کہاں کھائیں گے، تو باہر آ کھا لیتے ہیں. تو جو غیر رمضان میں زیادہ بک جاتی دن کے موقع پر. بہرحال ہمارے جو بھائی ہوٹل چلاتے ہیں وہ بھی اگر احتیاط کر لیں، دن کے موقع پر نہ بیچیں، افطار کے وقت سے لگا لیں، مغرب سے لگا لیں، اللہ کو جو روزی دینی ہوگی رات میں دے دیں گے، تاکہ ہم ان کے گناہ میں شریک نہ ہوں. جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں ان کو کھلا پلا کر ان کے گناہ میں ہم شریک نہ ہوں. ہم مسئلہ جائز اور ناجائز کا نہیں بتا رہے ہیں کہ ان کا ہوٹل کھولنا جائز ہے ناجائز ہے. ہم ایک مشورہ دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو لوگ ہوٹل چلاتے ہیں کہ اگر وہ دن کے وقت نہ کھولیں بہت بہتر ہے. بہرحال ایک عمل تو رمضان المبارک کا روزوں کا اہتمام ہے. فرض ہے روزے رکھنا، نہیں رکھا اللہ کے یہاں باس پرس ہوگی، پکڑ ہوگی. دوسرا رمضان المبارک کا خاص عمل تراویح ہے. پورے ماہ تراویح پڑھنا یہ سنت ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک سن لیا ہم نے بس قرآن ختم تراویح ختم، 5 دن کی سن لیا 10 دن کی سن لیا قرآن ختم، کہتے تراویح ختم. تراویح ختم نہیں، تراویح چاند دیکھ کر، رمضان کا چاند دیکھ کر تراویح شروع ہوگی اور عید الفطر کا چاند دیکھ کر تراویح ختم ہوگی. پورے یہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف رمضان المبارک میں ملتی ہے. بعد میں آپ سوچیں کہ ہم لو تراویح پڑھیں عید کا چاند نکل، وہ تراویح ہوگی نہیں. یہ صرف رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے. اور ہر دن کی تراویح اسی دن کی. آپ کی اگر پہلی رمضان کی تراویح چھوٹ گئی، نہیں پڑھا، دوسری رمضان کو قضا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ تو نفل ہے، نفل کی کوئی قضا ہوتی نہیں. اسی دن کی تراویح، پہلی رمضان کی تراویح آپ کو پہلی رمضان میں ہی پڑھ لیا تو ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اس لیے تراویح کا خاص اہتمام کریں. 20 رکعت تراویح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. پورے ماہ 20 رکعت تراویح اہتمام سے پڑھیں. آپ کو کوئی اور عذر ہے، سفر کرنا ہے، کچھ ہے، آپ نے جلدی کہیں قرآن سن لیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن تراویح 20 رکعت پوری رمضان پڑھیں. اور تیسرا خاص عمل اس ماہ مبارک کا قرآن پاک کی تلاوت ہے. جتنی آسمانی کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں رمضان میں نازل فرمائی، لہذا رمضان اور قرآن پاک بھی رمضان میں نازل ہوا. لہذا رمضان المبارک میں قرآن پاک کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت کا، اس کے سمجھنے کا. اب تک جو غلطیاں ہو گئیں اس کو درست کر کے انسان رمضان المبارک میں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، اپنے تعلق کو جوڑ لے. خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دور کرتے تھے قرآن کا. وہ ان کو سناتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو سناتے تھے. کیا مبارک محفل ہوتی ہوگی. امام الانبیاء امام الملائکہ وہ قرآن سنا رہے ہیں، اور امام الملائکہ امام الانبیاء قرآن سنا رہے ہیں. تو یہ قرآن پاک کے سے رشتہ مضبوط کرنے کا مہینہ ہے. ہمارے بہت سے اکابر، بڑے بزرگ، ان کے بارے میں آپ جب پڑھیں پتہ چلا پورے رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرنے کا معمول، روزانہ. بلکہ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں. ہم ایک ڈاکٹر صاحب ملے، انہوں نے بتایا الحمدللہ روزانہ ایک قرآن ہو جاتا ہے. بڑا ان کا اسپتال ہے، سب کچھ ہے، بس دل میں لگی ہے ایک قرآن پاک روزانہ تلاوت. ایسے بھی لوگ ہیں. تو رمضان المبارک کی یہ مہینہ اللہ نے تلاوت کے لیے دیا ہے. ہم اپنے دوسرے کاموں کو آگے پیچھے کر کر خوب تلاوت کریں. اور چوتھا خاص عمل رمضان المبارک کا دعاؤں کا اہتمام ہے. ویسے تو دعائیں اللہ پاک ہر وقت قبول کرتے ہیں، رمضان المبارک میں بہت خاص دعائیں قبول ہوتی. افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، سحر کے وقت کی دعا، تہجد کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. اس وقت اٹھ جائیں، سحری کھائیں اور اللہ سے مانگیں. 2-4 رکعت جتنی توفیق مل جائے تہجد ادا کریں، خوب اللہ سے مانگیں. دعا یہ ایسی چیز ہے جو بندہ جتنا ان سے مانگتا ہے ان سے قریب ہو جاتا ہے. اور ان کے پاس وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانے ہیں ان کے پاس. سب کچھ تو انہی کے قبضے قدرت میں. ان سے مانگنا آ گیا، ان سے لینا آ گیا تو انسان کسی کا محتاج نہیں رہے گا. اور ہم نے
لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے ادھر ادھر مانگتے ہیں. یاد رکھیے آپ کسی چاہے جتنا خاص دوست ہو، اگر مانگنا شروع کر دیا وہ 1 بار دے گا 2 بار دے گا، مانگنے وہ دھیمے دھیمے دوستی ختم ہو جائے گی. انسانوں سے مانگنے سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ کا معاملہ ایسا ہے جو جتنا مانگتا ہے وہ ان سے اتنا قریب ہو جاتا ہے. اور انسانوں کے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے پاس تو خزانے ہیں، اور ان کے کسی کام کے نہیں، وہ بنائے ہمارے آپ کے لیے. اس لیے ہر چیز ان سے مانگیں. حدیث پاک میں تو ہے، کبھی انسان سوچتا ہے کیا مانگے، ایک ایک چیز بتا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ دے دی، اور جنت الفردوس مانگنا ہے وہ بھی انہی سے مانگو. یعنی ایک چھوٹی سی چیز مانگنی ہو وہ بھی اللہ سے، اور بڑی سے بڑی چیز مانگنا وہ بھی اللہ سے. ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ دینے کے لیے ہیں، اور ہمارے لیے دروازے کھول رکھے، مانگو لے لو. رمضان المبارک میں تو بہت دیتے. یعنی جو نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے ان کو دیتے ہیں، بغیر مانگے نہ جانے کتنی نعمتیں ہم کو عطا فرماتے ہیں. ہم کتنا مانگتے ہیں آپ بتائیے. ہمارے پاس جتنی نعمتیں، آپ غور کریں ہم نے ان نعمتوں میں کیا کیا اللہ سے مانگا ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ نہ جانے کتنی بے شمار نعمتیں تو اس رب نے بے مانگے عطا فرما رکھی ہیں. تو مانگنے پہ نہیں دے گا وہ، تو خوب مانگے، جتنے مسائل ہوں اللہ سے حل کرا لیں. یہ ماں اللہ نے دیا ہی اسی لیے. تو اللہ پاک سے بہرحال کچھ اور چیزیں بھی تھی، وقت ہو گیا بلکہ کچھ زیادہ بھی ہو گیا. اللہ پاک اس ماہ مبارک کی خوب قدر کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے نہیں معلوم کہ آئندہ رمضان کس کو ملے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا. پچھلے کتنے لوگ تھے رمضان میں، اس میں نہیں ہے. آئندہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے نہیں پتہ. یہ مبارک گھڑیاں اللہ پاک عطا فرمانے جا رہے ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ بس اب رمضان تک پہنچا دے، اور خوب اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ایک لمحے کی قدر کریں، وقت کو ضائع کرنے سے پرہیز کریں. جیسے ایک گناہ انسان باہر کرے، ایک مسجد میں کرے، تو مسجد کے گناہ کا وبال زیادہ ہے باہر کے گناہ سے. ایسے ایک گناہ غیر رمضان میں کرے، آپ کسی اور مہینے میں کریں اور رمضان المبارک میں کریں تو اس کا وبال زیادہ بڑا ہے. اس لیے خاص اہتمام کریں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ مبارک کی خوب قدر کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک لمحے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے.